آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نکاح کے ارادے کے آداب کے بارے میں جانا اور زفاف کے آداب کے بارے میں جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر آداب کو بھی جانیں گے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے عقد کے دن حق تعالی نے سدرۃ المنتہا کو حکم دیا تھا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کے نچھاور کے لیے ڈال دے۔ تو جو کچھ اس کے پاس تھا، کیا موتی، کیا مونگا، کیا جواہرات، وہ سب اہل بہشت کو بطور نچھاور کے دے دیا۔ حوران بہشتی نے وہ نچھاور لے لیا اور اس پر فخر کرتی ہیں اور قیامت تک فخر کرتی رہیں گی، اور ایک دوسرے کو آپس میں بطور ہدیہ اور تحفہ کے بھیجتی ہیں اور کہلا بھیجتی ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا نچھاور ہے۔ شب رخصت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خچر اشہب نامی طلب فرمایا اور ایک چادر جو رنگ برنگے ٹکڑے پارچوں سے جوڑ کر بنائی گئی تھی اس کے منہ پر ڈال دی۔ جناب سلمان فارسی کو حکم دیا کہ اس کی لگام تھام کر چلیں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پر سوار ہو جائیں اور خود حضرت پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ راستے میں فرشتوں کی آواز حضرت کے گوش مبارک میں پہنچی۔ دیکھا کہ جبریل و میکائیل ایک 1000 فرشتے ہمراہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ حق تعالی نے ہم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصت کی مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت سے جبرائیل و میکائیل ماں اپنے ہمراہی فرشتوں کے اللہ اکبر کہتے رہے۔ اسی سبب سے بے وقت رخصت عروس اللہ اکبر کہنا سنت ہوا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کھانا بہت صاف اور ستھرا پکاتے ہیں اور خوشبوئیں ملاتے ہیں، تاہم اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو عروسی کے کھانے میں ہوتی ہے۔ فرمایا چونکہ عروسی کا کھانا ایک امر حلال و مشروع کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی سبب سے اسے بہشت کی ہوا لگتی ہے۔ احادیث معتبر میں وارد ہے کہ نکاح کا رات میں واقع ہونا سنت ہے اور ولیمہ دن میں تیار کرانا مسنون ہے۔ بعض اخبار میں وارد ہے کہ دولہا اور دلہن کا نچھاور لے سکتے ہیں، لیکن جب لوٹ مچ جائے اور ایک دوسرے سے چھیننے لگیں تب مکروہ ہے۔ علماء کا قول ہے کہ نچھاور کا لینا اسی وقت جائز ہے جب یہ معلوم ہو کہ مالکان مال لوگوں کے لینے سے راضی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تمہارا محفل نکاح میں بلاوا ہو تو جانے میں تاخیر کرو، کیونکہ یہ محفل تمہیں دنیا یاد دلائے گی۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب تمہیں جنازے پر بلایا جائے تو جانے میں تعجیل کرو کہ وہ تمہیں سامان آخرت یاد دلائے گا۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر آسمان اور سر راہ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سر راہ جمع کرے گا خدا اور فرشتے اور آدمی اس پر لعنت کریں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوے کی سی 3 عادتیں سیکھو: چھپ کر جمع کرنا، علی الصباح روزی کی تلاش میں جانا، دشمنوں سے بہت پرہیز کرنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت سے مقاربت کا ارادہ کرے تو جلدی نہ کرے، کیونکہ عورتوں کو جمع سے پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اور جس وقت کوئی شخص کسی غیر عورت کو دیکھ لے اور اسے وہ پسند آئے تو اسی وقت جا کر اپنی اہلیہ سے جمع کر لے، کیونکہ جو کچھ اس میں ہے وہی اس میں بھی ہے۔ بہرحال شیطان کو اپنے نفس پر غالب نہ ہونے دے، اور اگر زوجہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور خدا تعالیٰ کی حمد بہت کرے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اور خدا سے سوال کرے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسے عورت عطا فرمائے کہ یہ دعا ضرور مستجاب ہوگی، اور خدا اس کو حرام سے بے نیاز کرے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب مرد و عورت جمع کرے تو وہ گدھوں کے مانند ننگے نہ ہو جائیں، کیونکہ برہنہ ہو جانے کی حالت میں فرشتے ان سے دور ہو جائیں گے۔
दूसरी मोतबर हदीस में हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिस लड़की की उम्र के 9 बरस पूरे न हो उसके साथ जमा करना जायज नहीं, और अगर कोई शख्स ऐसा करे और उस औरत कोई नुकसान पहुंचे तो फाइल उसका जिम्मेदार है। दूसरी मोतबर हदीस में मनक़ूल है कि मंदरजा ज़ैल औकात में जमा करना मकरूह है। तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक, गुरूब आफ्ताब से ज़वाल सुर्खी मगरिब तक, सूरज गहन के दिन, चांद गहन की रात, उस रात या दिन में जिसमें सियाह व सुर्ख या जर्द आंधी आए या जलजला महसूस हो। खुदा की कसम अगर कोई शख्स इन औकात में जमा करेगा और उससे औलाद पैदा होगी तो उस औलाद में एक आदत भी ऐसी न देखेगा जिससे खुशी हासिल हो, क्योंकि उसने खुदा के गजब की निशानियों को हीच समझा। किताब फ़िक़्हुर रज़ा अलैहिस्सलाम में लिखा है कि जो शख्स किसी मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल मसे मैयत करने से पहले जमा करना चाहे उसे लाजिम है कि वुजू करके जमा करे। हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब किसी शख्स के जिस्म में कोई दर्द पैदा हो या हरारत उसके मिजाज पर गालिब आ जाए तो अपनी औरत से जमा करे, आराम हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अगर कोई शख्स खिजाब बांधे हुए अपनी औरत से जमा करेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो मुखन्नस होगा। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़ने आज़ाद से दूसरे ज़ने आज़ाद के सामने जमा मत करो, मगर कनीज से दूसरी कनीज के सामने जमा करने का कुछ हर्ज नहीं। हदीस में हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब जमा के बाद गुस्ल से पहले जमा का इरादा फरमाते थे तो वुजू कर लिया करते थे। दूसरी रवायत में मनक़ूल है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी अंगूठी हो जिस पर कोई नाम व नक्श हो तो उस अंगूठी को उतारे बगैर जमा न करे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।